thank you very much to your channel and you people as well. ہم اس جگہ جہاں پہ F9 جس کو فاطمہ جناح پارک کہا جاتا ہے، اٹس اے پبلک پارک. یہ مہران گیٹ ہے جہاں سے آپ کی انٹری ہوئی ہے، اور بیک سائڈ پہ مہران گیٹ پہ ایک نیا CDA نے جو مینجمنٹ ہے انہوں نے چھوٹا پارک پلان کیا ہوا ہے، ناٹ دی ٹریز لیکن پارک جس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے پیرینیلس پرماننٹ پلانٹس اور سیزنل پلانٹس سے ایک ڈیکوریشن کی ہے، ایک اٹریکشن ڈالی ہے، ایک ایستھیٹک سینس ڈالا ہے. ایک تو یہ CDA نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے ایک سائڈ پہ اگر آپ اپنی کیمرہ سے دکھائیں کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے بھلی کرے آیا. بھلی کرے آیا از اے سندھی لینگویج، اور اس کو لنک کیا گیا ہے مہران گیٹ سے، کہ سندھی میں لکھا ہوا ہے کہ ویلکم، خوش آمدید. لائک وائز اس پارک میں اور گیٹ ہیں جو ریپرزنٹ کر رہے ہیں ہمارے پروونس کو. بولان گیٹ ہے، پنجند گیٹ ہے، اور خیبر گیٹ ہے. تو اس پہ جو میری ان کے ساتھ مینجمنٹ سے بات ہوئی ہے، تو لائک دس پارک وہ باقی جگہوں پہ بھی باقی جو مین گیٹس 3 بچ گئے ہیں ان کو بھی اپنی لینگویج میں، پنجابی میں، پشتو میں اینڈ بلوچی میں وہ ایک کریٹیو ورک کر کے اور ان کو خوش آمد کہیں گے کہ ویلکم ٹو F9 اور فاطمہ جناح پارک. فرسٹ آف آل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پبلک پارک کیا ہوتا ہے. دیر آر پروٹیکٹیڈ ایریاز، ان کے لیے دنیا کا گلوبلی ایک لاز ہیں، کرائیٹیریاز ہیں، TOR ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر بایوسفیئر ہے تو وہ کیا ہے، اگر نیشنل پارک ہے تو وہ کس کام کے لیے، اس کا کیا فنکشن ہے، اگر وائلڈ لائف سینکچری ہے تو وہ کیا ہوتی ہے. اب یہ جو پبلک پارک ہیں یہ بھی ان کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے گلوبلی. کیونکہ میں رضا بھٹی ہوں اور میری اسپیشلائزیشن اس فیلڈ میں ہے. لاسٹ 39 ایئرس سے میں نے اس میں کام کیا ہے. میری لرننگ اور ایجوکیشن اسکل جو کچھ بھی میرا ڈیولپ ہوا ہے، کیونکہ میں لنڈن یونیورسٹی سے PhD ہوں، اور ون آف دی بیسٹ بوٹینیکل گارڈن ان دا ورلڈ دیٹس اے رائل بوٹینیکل گارڈنس. وہ گارڈنس ہیں مطلب پلورل ہے، وہ لنڈن میں. میری PhD میں نے وہاں PhD میں کام میں نے وہاں کیا ہے، اینڈ نیچرل ہسٹری میوزیم میں لنڈن میں میرا کام ہے. اس کے بعد میرا ان ٹرمس آف ایجوکیشن یا نالج، ایجوکیشن آئے گی تو نالج آئے گی، نالج سے آپ کے اسکل بڑھتے ہیں. پھر میں نے ایک خیرپور یونیورسٹی میں کام کرتا رہا، ادھر ایک پبلک پارک بنایا ہے جو بھی یونیک ہے ان پاکستان، کہ وہ پبلک پارک از بینگ مینیجڈ بائی شاہ لطیف یونیورسٹی. کسی یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی جو پارک کو مینیج کرے، وہ دنیا میں وہ ایک ہی پارک ہے. باقی پارک کوئی ڈسٹرکٹ کے پاس ہوتے ہیں، کوئی میونسپلٹی کے پاس ہوتے ہیں، کوئی پرائیویٹ ہوتے ہیں، کوئی ہارٹیکلچر سوسائٹی کے ہوتے ہیں. لیکن اس میں نے اس کو پارک کو انڈرٹیک کیا، رسپانسبلٹی لی کہ تو لائک وائز یہ پارک جو ہے یہ یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے. لیکن جو میری اسٹڈی یا میری جو اویئرنیس ہے اباؤٹ دس سبجیکٹ، میرا خیال ہے کسی بھی کیپٹل میں، دنیا کے کیپٹل میں ان اے سنگل گو، کہ اس کو کہیں بھی آپ کو کسی روڈ کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اوور ہیڈ برج پہ کراس کرنے کی نہیں ہے. ان اے سنگل ہینڈ اگر بگیسٹ پارک دنیا کے کسی کیپٹل میں ہے تو وہ اسلام آباد میں ہے. اب پتہ نہیں اسلام آباد والوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے، یا CDA والوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے. پارکس تو بھلی 10-15 بھی ہوں گے، 20 ہوں گے، لیکن ایک ہی گو میں آپ آئیں اور اس میں آپ 750 ایکڑ میں ایک ہی سنگل گو میں، وہ اسلام آباد کی کیپٹل میں، پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد ہے. اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں اس کے ایسٹ کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایسٹ ہے فار پاکستان اینڈ دا پیپل آف اسلام آباد.
ابھی اس پارک کو کنیکٹ کرنا ہے اپنے ریجن سے، اسی لیے آپ اپنا، کیونکہ اس کے پلاننگ میں بھی گیٹ بھی پروونسز کے ساتھ لکھے گئے ہیں، تو ابھی اس پارک کو ہم یونٹی کے لیے پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان کا اس کو کس طرح سے ریپرزینٹ کیا جائے. تو اس وجہ سے جو سائنس ہے، جو انجینئرنگ ہے پارکس کی، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں میں نے یہ چیزیں یورپ میں، امریکہ میں نے بتائی ہیں. جب یہ پارکس بنتے ہیں، پبلک پارکس یا یہ، ان میں ایک ہوتا ہے نیچر، نمبر 2 ہوتا ہے کلچر، نمبر 3 ہوتا ہے انوائرمنٹ. دیز آر دا 3 انگریڈینٹس جہاں سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں آئیڈیاز، اور اس کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں. یہ ایک آرٹسٹک کام ہے، اور اس کا کینوس جو ہے وہ زمین ہے. یہ جو زمین پہ ہے، اس کا کوئی کپڑے پہ نہیں بناتے ہیں، کسی پیپر پہ نہیں بناتے ہیں جیسے پینٹر یا آرٹسٹ بناتے ہیں. یہ آرٹ ورک ہے، جو ہم اس کا کینوس جو ہے وہ دھرتی ہے. تو اس میں نیچر کی چیزوں، نیچر ہمارے سامنے مرگلا ہل ہے، یہ نیچر ہے. اٹ از ناٹ میڈ بائی می، ناٹ بائی یو، اٹ از اے نیچر. یہ درخت ہے، یہ ہم نہیں بنائے ہیں، ہم نہیں بنا سکتے ہیں، اس نے نیچر نے اس کو بنائے ہیں. یہ پلانٹس ہیں یا ایئر ہے، جتنی، اب ان نیچر کو آپ لے آتے ہیں اپنے کلچر کے حساب، اور پھر آپ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، انوائرمنٹ کرتے ہیں مور لائک نیچر. اسی لیے جب تک نیچر نہیں ہوگی، آپ کا کلچر نہیں ہوگا، تو پارک کا انوائرمنٹ نہیں بنے گا، آپ کی سراؤنڈنگس وہ نہیں ہوں گی جس میں یو فیل کمفرٹیبل. آپ نے پوچھا مجھے کہ سی ڈی اے کے ساتھ میں کیسے ایز اے والنٹیئر، کیونکہ ابھی آپ سمجھ گئے ہیں کہ میرا کتنا پیشن، کتنا لو، کتنا انٹرسٹ ہے. جو ساری چیزیں میری ایکسپیرینس ڈریون، لاسٹ میری ایجوکیشن سے، میرے ایکسپیرینس سے، کنٹینیوس اس پارک میں بھی میں 10 سال سے آتا رہا ہوں، اور مختلف طریقوں سے آتا رہا ہوں. دوستوں کو لے آتا ہوں، اپنی فیملیز کو لے آتا ہوں. اینڈ آئی بن واکنگ اراؤنڈ آل الون، کیونکہ یہ سراؤنڈنگس میرے ساتھ انٹریکٹیو ہیں، مجھ سے بات کرتی ہیں. یہ درخت مجھے بتا رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، اب میں آفٹر سم ٹائمس میں فلاور دوں گا، میں اس کو دیکھوں گا، اور وہ یہاں پہ بڑا ایروما ہوگا، جو آیا جایا جو بھی آئے گا اس کو ایک خوشبو دوں گا. یہ مجھے بتا رہا ہے، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے جس کے پاس لیوز نہیں ہیں، ابھی ڈیسیڈس ہیں، ابھی ونٹر کی وجہ سے یہ اس میں پتے نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ابھی پتہ کب نکلے گا. جب نکلے گا وہ مجھے بتائے گا، اور جب پتہ نکلے گا اور وہ مجھے بتائے گا، جب پھول آئیں گے تو وہ پرندے آئیں گے، برڈس آئیں گے، وہ مجھے پتہ چلے گا کہ ابھی اس فلاور میچور ہو گیا ہے، اس کو ابھی فیڈ ملے گا اس کا پولن گرین سے. تو یہ سسٹم میں سمجھ رہا ہوں. تو اسی لیے جب میں آیا کوئی جنوری میں، جب یہ انفیکٹ یہ پارک انڈر یوٹیلائزڈ ہے، اور مینجمنٹ کے حساب سے کمپلیٹلی مس مینیجڈ ہے. جب جس نے بنایا ہے اچھا بنایا ہے، جو ماسٹر پلاننگ کی ہے اس نے ہارڈ لینڈسکیپ میں یہ ہمارے جو باقی جو روڈ، راستے، واک ویز، کوئی آرٹ کی چیزیں ہیں یا کوئی بلڈنگیں بنائی ہیں یا جو کچھ بھی ہے، وہ ہارڈ لینڈسکیپ. کوئی اسٹیچوز بنایا ہے، کسی کا مونیومنٹ بنایا ہے، تو یہ ہارڈ لینڈسکیپ کی تھرو پلانٹس جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، وہ انہوں نے اس کو سافٹ لینڈسکیپ کہتے ہیں. تو اس پارک کو جب بھی آتا ہوں، اٹس ناٹ ٹوڈے، جب بھی آتا ہوں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جس نے ہارڈ لینڈسکیپنگ بنائی ہے. لیکن اس کے بعد میں پروفیشنلزم آف سی ڈی اے کو دیکھتا ہوں کہ درخت لگاتے جا رہے ہیں. اور درخت لگنا جو ہے نا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ بڑا آسان کام ہے. اس پہ ایک مرتبہ لگا دیں، کیونکہ انوائرمنٹ اینڈ سوائل اینڈ رینس کی اتنی فریکوینسی ہے کہ ہمارے گارڈنرز کو اتنا کام نہیں کرنا پڑتا ہے. جسٹ ایک مرتبہ لگا لیں، تھوڑی بہت اس کی کیئر کریں، دیٹ وڈ گرو اینڈ لش وش اور بڑی کینوپی بنائے گا.